چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا، ہے یہی رام کے لیک کرے کا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس، تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو۔ تیسرا پیغام نبی کی صورت اور سیرت کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے آ رہی ہے، قبول ہے دونوں ہاتھ سے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کیجئے انشاءاللہ، جب مقدمہ ہار جائیں گے تب اپنے بھائی کو معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہاں آ کر کے پھنسے، ہر بار ہاتھ مت اٹھایا کیجئے، کیونکہ یہ بھی صحیح جا رہا وہ بھی صحیح جا رہا، ویسے تو آپ کنیا کے ماموں دلہا کے ماموں دونوں کے ماموں ہو جائیں۔ دھیان سے سنیے گا جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ کر کے نبی کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا، تو اللہ کے رسول نے کہا میری سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کیوں کھاتے ہو؟ کہا میری مرضی ہے، اگر تیری مرضی ہے تو اب اس ہاتھ سے تم کھا بھی نہیں سکو۔ اس کے بعد اس نے زندگی بھر دائیں ہاتھ سے لقمہ اٹھانا چاہا، دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ جو نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے اس کو دنیا ہی میں نقصان اٹھانا تھا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، کدو آیا دسترخوان پر، ڈباڈب کدو کھا رہے، ڈباڈب کدو کھا رہے، شاگرد نے پوچھا کہ یہ کوئی امرت ہے ڈباڈب کھا رہے ہو؟ یہ تو کدو ہے، اتنا مزہ لے کر کے کھا رہے۔ کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کو کدو بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے میں کدو کو مزے سے کھا رہا ہوں۔ تو شاگرد بولتا ہے کہ نبی کی بھی کیا پسند ہے، ہم کو کدو پسند ہے، نبی کو کدو پسند۔ تلوار لے کر کے اٹھے، توبہ کرو ورنہ گردن اڑا دو۔ تمہاری کیا کھیت، تم کس کھیت کی مولی ہو کہ نبی کی پسند سے اپنی پسند کو ملا رہے ہو؟ تمہاری کیا حقیقت؟ جو نبی کی پسند ہے وہ آخری پسند۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا سر میں تیل لگاؤ، نہیں لگایا۔ دوسری بار کہا تیل لگاؤ، نہیں لگایا۔ تیسری بار کہا کہ بیٹا سر میں تیل لگاؤ، تو بیٹا نے کہا کہ آپ بھی کیا ہمارے پیچھے پڑ گئے، ہم تیل نہیں لگاتے۔ لاٹھی لے کر کے اٹھے، یہ تیل نہیں ہے نبی کی سنت ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ، شاگرد کرتا اتار رہا ہے تو پہلے دایاں ہاتھ اتار دیا، اس کے بعد بایاں ہاتھ اتار رہا۔ ارے بے وقوف، تمہیں کرتا اتارنے کی سنت معلوم نہیں؟ پھر اسے کرتا پہناؤ۔ کرتا پہنانے کی سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ ڈالو، اس کے بعد بایاں ہاتھ ڈالو۔ کرتا پہننے کی سنت ہے، کرتا اتارنے کی سنت ہے کہ پہلے بایاں ہاتھ اتارو، اس کے بعد دایاں ہاتھ اتارو۔ ارے بے وقوف، تمہاری زندگی بچپن سے 55 میں آ گئی، تم کو نبی کی ایک سنت معلوم نہیں ہے کہ کرتا پہنا کیسے جاتا ہے، کرتا اتارا کیسے جاتا ہے۔ مثال سنیے گا دھیان سے آپ کے سامنے، ترکی ہے، ترکی کی ایک مسجد میں داڑھی بھی رکھی ہوئی رہتی ہے ممبر پر، اور پگڑی بھی رکھی رہتی ہے، کرتا بھی رکھا رہتا ہے، جبہ۔ کوٹ پتلون کا امام آتا ہے، بالکل داڑھی صفا چک۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ کوٹ پتلون کی جگہ وہ جبہ پہنتا ہے، اس کے بعد پگڑی باندھتا ہے، وہ جو داڑھی رکھی ہوئی رہتی ہے ڈپلیکیٹ داڑھی اس کو لگاتا ہے۔ نبی کی سنت کا تماشا تم کرو گے، اللہ تمہارے دشمن کے سامنے تمہارا تماشا کرے۔ 3 جگہ آپ کو نبی کی سنت نظر آئے گی، اس کے بعد نظر نہیں آئے گی۔ نکاح کرنے میں نبی کی سنت یاد آتی، ختنہ کرنے میں نبی کی سنت یاد آتی،
اور جنازہ جب اٹھ گیا تب نبی کی سنت یاد آتی. اس کے بعد لوگوں نے نبی کو بھلا دیا, نبی کو بھلا دیا, خدا نے بھلا دیا. آج نتیجہ یہ ہے کہ رو رو کر کے برا حال ہے, لیکن ہماری حالت بدل نہیں رہی ہے, خدا کو رحم آ نہیں رہا ہے, کیونکہ ہمیں اپنے نبی پر ترس نہیں آ رہا, اس لیے خدا کو ہمارے اوپر ترس نہیں آ رہا. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, اگر آپ سنت چھوڑیں گے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا. آپ دیکھیں گے جب قبر کھودی جاتی ہے تو مردے کو لٹایا جاتا ہے, چت نہیں لٹایا جاتا. چت لٹانا سنت کے خلاف ہے. کروٹ لٹایا جاتا ہے, مردے کو کروٹ لٹایا جاتا ہے, اس کی پیٹھ کو سٹا دیا جاتا ہے دیوار سے تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. 80% مردوں کو قبر کھول کر کے دیکھا گیا, کفن چور نے دیکھا تو قبلے کی طرف چہرہ نہیں. کسی عالم سے آ کر کے پوچھا کہ حضور میں کفن چور تھا, میں نے اب توبہ کر لیا, میں جب بھی قبر کو کھولا مردے کا کفن کھینچا تو قبلے کی طرف 80% مردے کا چہرہ نہیں تھا. کیا وجہ؟ تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑتے تھے, اس لیے اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے منہ موڑ دیا. دھیان سے سنیے گا, ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, جلدی سے آپ کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بتائیے ذرا دھیان رکھیے گا. حضرت موسیٰ نے سوال کیا اللہ سے, میرے پروردگار فرعون مسلمان نہیں ہوا